بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ درود شریف کا پارٹ 2 ہے، دوسرا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہم سب پہ راضی ہو جائے، آمین ثم آمین۔ اگر ایک مجلس میں کئی بار آپ کا نام مبارک ذکر کیا جائے تو حاوی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ ہر بار میں ذکر کرنے والے اور سننے والے پر درود پڑھنا واجب ہے، مگر مفتب یہ ہے کہ ایک بار پڑھنا واجب ہے پھر مستحب ہے۔ تفسیر کشیری سے نقل کیا ہے کہ قیامت میں کسی مومن کی نیکیاں کم وزن ہو جائیں گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پرچہ سرانگشت کے برابر نکال کر میزان میں رکھ دیں گے، جس سے نیکیوں کا پلہ وزنی ہو جائے گا۔ وہ مومن کہے گا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، آپ کون ہیں؟ آپ کی صورت اور سیرت کیسی اچھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے میں تیرا نبی ہوں اور یہ درود شریف ہے جو تو نے مجھ پر پڑھا تھا، میں نے تیری حاجت کے وقت اس کو ادا کر دیا۔ حضرت ابا میں امام اسماعیل بن ابراہیم مزنی رحمۃ اللہ علیہ سے جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے شاگردوں میں نقل کیا ہے کہ میں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو بعد انتقال کے خواب میں دیکھا اور پوچھا اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیا معاملہ فرمایا؟ وہ بولے مجھے بخش دیا اور حکم فرمایا مجھ کو تعظیم اور احترام کے ساتھ بہشت میں لے جائیں، اور یہ سب برکت ایک درود کی جس کو میں پڑھا کرتا تھا۔ میں نے پوچھا وہ کون سا درود ہے؟ فرمایا یہ ہے اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ منہج الحسنات میں ابن حاکیانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فجر منیر سے نقل کیا ہے کہ ایک بزرگ نیک صالح موسیٰ زری رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، انہوں نے اپنا گزرا ہوا قصہ مجھ سے نقل کیا کہ ایک جہاز ڈوبنے لگا اور میں اس میں موجود تھا۔ اس وقت مجھ کو غنودگی سی ہوئی، اس حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو یہ درود کی تعلیم فرما کر ارشاد فرمایا کہ جہاز والے اس کو 1000 بار پڑھیں۔ ہنوز 300 بار پر نوبت پہنچی تھی کہ جہاز نے نجات پائی، اور بعد علمات کے انک علی کل شیء قدیر بھی اس میں پڑھنا معمول ہے اور خوب ہے وہ یہ درود اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقدیرنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ بعض رسائل میں عبید اللہ بن قمر قواریری رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ ایک کاتب ہمارا ہمسایہ تھا، وہ مر گیا، میں نے اس کو خواب میں دیکھا اور پوچھا اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہا مجھے بخش دیا۔ میں نے سبب پوچھا، کہا میری عادت تھی کہ نام پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتاب میں لکھتا تو صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑھاتا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو ایسا کچھ دیا کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل پر گزرا۔ دلائل الخیرات کی وجہ تالیف مشہور ہے کہ مؤلف کو سفر میں وضو کے لیے پانی کی ضرورت تھی اور ڈول رسی کے نہ ہونے کی وجہ سے پریشان تھے، تو ایک لڑکی نے یہ حال دیکھ کر ضیافت کیا اور کنویں کے اندر تھوک دیا، پانی کنارے تک ابال آیا۔ مؤلف نے حیران ہو کر وجہ پوچھی، اس نے کہا یہ برکت ہے درود شریف کی، جس کے بعد انہوں نے یہ کتاب دلائل الخیرات تالیف کی۔ شیخ زردق رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مؤلف دلائل الخیرات کی قبر سے خوشبو مشک و عنبر کی آتی ہے اور یہ سب برکت درود شریف کی ہے۔ ایک متعمد دوست نے راکم سے ایک خوشنویس لکھنؤ کی حکایت بیان کی ہے۔ ان کی عادت تھی کہ جب صبح کے وقت کتابت شروع کرتے تو اول ایک بار درود شریف ایک بیاض پر جو اسی غرض سے بنائی تھی لکھ لیتے، اس کے بعد کام شروع کرتے۔ جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو غلبہ فکر آخرت سے خوف زدہ ہو کر کہنے لگے کہ دیکھیے وہاں جا کر کیا ہوتا ہے۔ ایک مجذوب آگے نکلے اور کہنے لگے بابا کیوں گھبراتا ہے؟ وہ بیاض سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش ہے اور اس پر سات بن رہے ہیں۔
مولانا فیض الحسن رحمۃ اللہ علیہ صاحب سہارنپور مرحوم کے داماد نے مجھ سے بیان کیا کہ جس مکان میں مولوی صاحب کا انتقال ہوا وہاں 1 مہینے تک خوشبو عطر کی آتی رہی۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اس کو بیان کیا، فرمایا یہ برکت درود شریف کی ہے۔ مولوی صاحب کا معمول تھا کہ ہر شب جمعہ کو بیدار رہ کر درود شریف کا شغل فرماتے تھے۔ ابو ذریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کو خواب میں دیکھا کہ آسمان میں فرشتوں کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے۔ اس سے سبب حصول اس درجے کا پوچھا، اس نے کہا میں نے 10 لاکھ حدیثیں لکھی ہیں، جب نام مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آتا میں درود لکھتا تھا، اس سبب سے مجھے یہ درجہ ملا۔ یہ قصہ اس طرح نقل کیا ہے، بندہ کے خیال میں کاتب سے غلطی ہوئی۔ صحیح یہ ہے کہ ابو ذریعہ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک شخص نے خواب میں دیکھا، جیسا کہ اوپر آیت بیان کر دی ہے۔ شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک حکایت ہے کہ ان کو بعد انتقال کے کسی نے خواب میں دیکھا اور مغفرت کی وجہ پوچھی۔ انہوں نے فرمایا یہ 5 درود شریف جمعہ کی رات کو میں پڑھا کرتا تھا، اللہم صلی علی محمد بعدد من صلی علیہ وصلی علی محمد بعدد من لم یصلی علیہ وصلی علی محمد کما امرت بالصلاۃ علیہ وصلی علی محمد کما تحب ان یصلی علیہ وصلی علی محمد کما ینبغی ان تصلی علیہ۔ اس درود کو درود خمسہ کہتے ہیں۔ شیخ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ ایک سالے کو کسی نے خواب میں دیکھا، اس سے حال پوچھا، اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھ پر رحم کیا اور مجھے بخش دیا اور جنت میں داخل کیا۔ سبب پوچھا گیا تو اس نے کہا فرشتوں نے میرے گناہ اور میرے درود کو شمار کیا، 100 درود کا شمار زیادہ نکلا۔ حق تعالیٰ نے فرمایا بس اتنا ہے، اس کا حساب مت کرو اور اس کو بہشت میں لے جاؤ۔ فرض یہ قصہ نمبر 19 میں قول بدی سے بھی آ رہا ہے۔